أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ان اللہ یقین اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به، وہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو ہے جسے چاہے بخش دے گا. فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے. پچھلی آیت میں اس آدمی کا ذکر تھا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، سمع و طاعہ والے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والے طریقے کو ترک کر دیتا ہے اور کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑتا ہے. تو ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو کفر پر اصرار کرتا ہے، دین اسلام قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایمان والوں کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ رسول کی اطاعت اس نے جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑی. ایک ہے لا علمی میں، لیکن اس نے چھوڑی من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پھر اس نے اللہ رسول کا راستہ چھوڑ دیا، اہل ایمان کا طریقہ راستہ چھوڑ دیا. تو یہ کفر پر اصرار کرنے والا مصر رہنے والا ہے، اور اس کا یہ جو کفر پر اصرار ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو شرک قرار دیا ہے. پچھلی آیت میں کہا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جدھر اس کا منہ آئے گا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے، بالآخر جہنم میں داخل کریں گے، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب اس کے اس عمل کے فوراً بعد کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یہ عمل شرک ہے. اصل میں کفر اور شرک دونوں ایک ہی چیز ہیں، نتیجے کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے، کفر اور شرک. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ باقی جو جسے چاہے معاف کر دے تو کفر معاف کر دے گا، نہیں. کفر اور شرک ایک ہی چیز ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی. جو حکم کفر کا وہی حکم شرک کا، جو حکم شرک کا وہی حکم کفر کا. عام طور پر کفر شرک میں تھوڑی سی تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں کہ کفر ہے اللہ کا انکار اور شرک ہے اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دہریت کو کفر اور اس کے علاوہ کو شرک بولتے ہیں. تو بہرحال وہ لوگوں کی اپنی تقسیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک ان دونوں کو مترادف استعمال کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص دین اسلام قبول کر لے، توحید کو اپنا لے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے اور اس کے بعد یعنی توحید و رسالت پر کاربند ہو کر اس کا عملی ثبوت پیش کر کے پھر اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ویسے ہی معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل کرے. لیکن بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے، شرک سے بندہ بچ گیا، ایمان والا ہو گیا، توحید پہ کاربند رہا، جنت میں لازمی جائے گا. جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں لازمی جائے گا. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈائریکٹ
جنت بھیج دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو مواخذہ کر لے، اور پھر بھی اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ اس کو کچھ عذاب اور سزا دینے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور وہ آدمی جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا یا صریح طور پر ارتداد والے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے کام جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ بندہ مومن ہو گیا اب وہ کافر نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے اقوال ہیں، ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے لیکن مرتد ہو گئے، اس طرح عرینہ عقل قبیلے کے لوگ تھے، مرتد ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹ بھگا کے لے گئے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ ایمان کے بعد کافر ہو جاتے تھے، تو کیا اب ممکن نہیں ہے؟ اب تو بالاولیٰ ممکن ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام تک اگر کوئی مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی سامان کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو قرب قیامت تو ایسا بہت زیادہ ہونا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر یا اس سے بہتر سمجھنے لگے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے، قرآنی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اسلامی شعائر کا مذاق اڑائے، توہین کرے، کفر ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر ہے، اللہ نے واضح کہا ہے۔ تو بہرحال کفر یا فعل کا بندہ مرتکب ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کفر یا فعل کا مرتکب ہوا تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک بھی فردی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے، مسلسل نماز کا تارک ہے، مستقل، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا روزانہ فجر کی نہیں پڑھتا مثلا، یا روزانہ صرف فجر کی پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتا، یہ بھی کفر ہے۔ ایک بھی نماز چھوڑے گا کافر۔ اب جو آدمی تارک صلاۃ ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو معین آدمی ہے نا، کسی کو نام لے کر اشارہ کر کے کسی کی طرف اس کو کافر قرار دینا یہ مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول اور کچھ ضابطے، کچھ قاعدے ہیں، انہیں دیکھنا پڑتا ہے، رولز ہیں، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے اور کافر کی توپ چلا دے۔ ضوابط التکفیر ہیں کہ شریعت نے متعین کی ہے، مقرر کی ہے، کچھ موانع ہیں جن کی وجہ سے بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جہالت، ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاؤں گا،
اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاؤں گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، تو وہ کبھی نماز نہ چھوڑے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں تب بھی مسلمان ہی ہوں، کیونکہ جو مرجیہ لوگ ہیں اہل ارجاء، ان کا یہ عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں بس بندے نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، عمل کرے چاہے نہ کرے۔ وہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو احناف جو ہیں یہ سارے اہل ارجاء ہیں، اور ہمارے ملک میں احناف کا ہی زیادہ زور ہے، ان کی زیادہ تعداد ہے، اور ان کے پروپیگنڈے کا نتیجہ لوگ بے عمل، کیونکہ انہوں نے عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا۔ اب ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھتا ہوں، ہے تو مسلمان ہی نا، نماز پڑھتا ہوں، ہاں جی یہ میری کوتاہی ہے جی، پڑھنی چاہیے، کوتاہی بھی مانتا ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، اصرار ہے۔ کیوں اصرار ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہم اس کو معافی دیں گے، اس کے اوپر کافر والا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کو کافر والا حکم نہیں دیں گے۔ یہ جتنے بے نمازی ہیں آپ انہیں کہیں نا ہنومان کی پوجا کرو، وہ جو ان کی دیوی ہے کالی ماتا، اس کے چرنوں میں سر رکھو، رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ کام کفر ہے، اس لیے کبھی نہیں کریں گے، مر جائیں گے نہیں کریں گے۔ نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ حدیث میں آیا نماز چھوڑنا کفر ہے، لیکن مولویوں نے ان کو بتایا کہ نماز چھوڑنا کفر تو ہے، لیکن یہ وہ بڑا کفر نہیں ہے، بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جاہل ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ متأول ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، کئی دلیلیں دیں گے۔ تعویل بھی عذر ہے، جہالت بھی عذر ہے۔ پھر اسی طرح کوئی آدمی جبر و اکراہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، کفریہ بول بولتا ہے، زبان سے نکالتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، یہ بندہ، اس کے لیے رخصت ہے۔ یعنی جو مضطر مجبور اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، جاہل ہے تب بھی کافر نہیں کہہ سکتے، متأول ہے تب بھی کافر نہیں کہہ سکتے، کیا بھول کر کچھ ایسا کر لیتا ہے، خطا ایسا کر لیتا ہے تب بھی نہیں۔ تو اس لیے کسی معین آدمی کو کافر قرار دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کا، بڑے علماء کا کام ہے۔ وہ اس بندے کو دیکھیں گے، اس کے حالات کو پرکھیں گے، اس سے پوچھ گچھ کریں گے، پھر اس پر فتویٰ لگے گا کافر ہونے۔ ایسے نہیں کہ جو بس دیکھ لیا جس کو وہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ یہ پچھلے دنوں بڑا یہ زلزلہ اٹھا تھا چند سالوں میں، خاص طور پر یہ 2006-7 سے لے کے اور 12-13 تک بڑا شور تھا، کافر ہی کافر، پورا ملک ہی کافروں کا بنایا ہوا تھا انہوں نے، حکومت بھی کافر، فوج بھی کافر، عدالتیں بھی کافر، جو سرکاری نوکری کرے وہ بھی کافر، وہ بس وہ کفر کی انہوں نے توپیں چلائی ہوئی۔ وجہ کیا؟ جہالت۔ تو بہرحال کوئی بندہ کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے صحیح اسلام لانے کے بعد، یا اسلام قبول ہی نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے جو اعمال ہیں رائے گاں ضائع، ایسے بندے کو کوئی معافی نہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ طائب ہو جائے، مرنے سے پہلے کرے، توبہ کرے، اس کے سارے گناہ ختم، نیکیاں اس کی باقی رہیں گی۔ اچھا، پھر یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، مرجیہ کا بھی رد نکلتا ہے، خوارج کا بھی رد نکلتا ہے۔
خوارج کا کہتے ہیں خارجی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، دائمی جہنمی ہے، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زنا کرنا، کسی پر بہتان لگانا، شراب پینا، کئی کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کہتے اگر کسی بندے نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ ابدی جہنمی ہے، کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو جسے چاہے معاف کر دے۔ مطلب کبیرہ گناہوں کا بھی اگر بندہ مرتکب ہو، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے الا اناثا مگر عورتوں کو، مؤنثوں کو۔ وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی جبے کبے اور آستانے ہیں، ان پر کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ سرکاریں، فلانی سرکار، فلانی سرکار۔ کبھی کسی نے سنا فلانا سرکار؟ فلانی سرکار ہی ہیں سارے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، رب کو چھوڑ کے جن کے پیچھے جاتے ہیں سارے مؤنثیں ہیں، سرکاریں ہیں ساری، مؤنثوں والے نام۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں بتوں کے جو نام مشہور لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، یہ کیا ہے؟ لات انہوں نے اللہ کی مؤنث بنائی، لات۔ منان کی مؤنث منات، اسی طرح عزا۔ بتوں کے نام مؤنثوں والے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، ہندوؤں کے بت دیکھ لیں، فلانی ماتا، فلانی ماتا، فلانی ماتا، ماتا ماں کو کہتے ہیں نا، فلانی دیوی، فلانی دیوی۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، گائے کو گاؤ ماتا، ہم کہتے چلو گاؤ ماتا ہو گئی تو پھر جو اس کا نار ہے وہ پھر پتا ہونا چاہیے، وہ پتا کی طرف نہیں جاتے، باپ نہیں مانتے، ماں بنائے کرتے ہیں اس کو۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ مؤنثیں ہی چلتی آتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں بتوں کو، مورتیوں کو، وہ عورتوں والے زیور وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے پہنائی ہوتی ہے، اور پھر گہنے، ہار، زنانہ سارے ستائے۔ اور وہ جو جیتی جاگتی تصویریں ہیں، بابے جو بڑے کرنی بھرنی والے بنے کرتے ہیں، ان کو دیکھو، زنانہ لباس، زنانہ وضاقتہ، کپڑے بھی، گلے میں بھی، بازوں میں بھی چوڑیاں، پاؤں میں بھی کڑے، عورتوں کی پازیبوں کی طرح، تیرے عشق نچیا کرے تھیا تھیا، یہی کام چلتا ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کے جن کے پیچھے جاتے ہیں سارے زنانے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت میں اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی یہ پکارتے ہیں، جس کو بھی پوچھتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے، سرکش شیطان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج کے پجاری
سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان اپنے سینگ رکھ دیتا ہے سورج کے آگے. تطلع بین قرنی الشیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو منع کیا کہ اس موقع پر سجدہ نہیں کرنا. سورج کے طلوع وقت حتی یقوم قید رمح، حتیٰ کہ وہ ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے. تقریباً 2 منٹ 35 سیکنڈ 2.5 منٹ سورج کو نمودار ہوتے ہوتے لگتے ہیں، اور اس کے بعد 12 منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں. 11-12 منٹ اس کے ایک نیزہ بھر بلند ہوتے ہیں. یعنی طلوع آفتاب سے لے کے 15 منٹ بعد تک نماز نہیں پڑھتی. یہ سورج کے پجاریوں کا وقت ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں. اسی طرح چاند کے پجاری چاند کو پوچھتے ہیں چندرما کہہ کے. بہرحال حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان کی پوجا. اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا ہے وہ شیطان کی پوجا ہے. دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے. اب عبادت کے لیے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے، وہ بھی حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہا ہے. بلکہ دعا کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، خالص عبادت ہے دعا. اور یہ غیر اللہ سے. پھر اسی طرح یہ جس کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں پکار رہا ہوں. پھر بھی ان کی کئی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں شیاطین کے ذریعے. اب دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے 11ویں والے دن 11ویں والے کے نام پر گائے بھینسوں کا دودھ نہ دیا تو ان کے تھنوں میں سے خون آنے لگ جائے گا. اور اگر وہ لوگ 11ویں نہ دیں تو واقعتاً ان کی گائے بھینسوں کی تھنوں میں سے خون آنے لگتا ہے. ہوتا ہے ایسے. جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے پھر نہیں آتا. کیوں؟ پیچھے شیطان ہے. شیطان ان کو اس شیطانی عقیدے پر پکا رکھنے کے لیے جانوروں کو بیمار کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ہوتی ہے. یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وقال، اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ ضرور لوں گا. یعنی تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈال لوں گا، وہ اپنے مال میں سے میرا حصہ مقرر کریں گے. جیسے لوگ بتوں کے ناموں پر، غیر اللہ کے نام پر جی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جانور دیتے ہیں، کالا بکرا، کالا ککڑ جی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، نظر و نیاز غیروں کے نام پہ. لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، مطلب اپنا زور پورا لگانا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کیسے کیسے گمراہ کروں گا اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے.